بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ ان کے مذہب کا ہے رنگ و نسل پر انحصار اور قوت مذہب سے ہے مستحکم جمعیت تیری۔ معزز سامعین گرامی قدر، آج امت مسلمہ کے لیے، پاکستان کے لیے، ترکی کے لیے، سعودیہ کے لیے خوشی کی ایک بہت بڑی خبر ہے۔ اللہ کے فضل و رحمت سے اقبال کا وہ شعر اگر یوں پڑھا جائے کہ سعودیہ، ترکی اور پاکستان ہو گر عالم مشرق کا جنیوا، تو شاید کہ کرۂ ارض کی تقدیر بدل جائے۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم تاریخ کے اس لمحے، اس موڑ کے اوپر کھڑے ہیں جہاں پر کرۂ ارض کی تاریخ بدلنے کو ہے۔ اللہ کے فضل و رحمت سے وہ سفر پاکستان کا جو معرکہ حق سے شروع ہوا، اور معرکہ حق میں اللہ تعالیٰ نے حق کو کامیابی دی، وہ معرکہ حق جب آگے بڑھا تو پاکستان اور سعودیہ کا دفاعی معاہدہ طے پایا۔ اور آج تحدیث نعمت کے اوپر یہ بات رکھنا چاہتا ہوں، میں پہلا وہ شخص تھا جس نے پہلے ہی لمحے میں یہ کہا اللہ رب العزت نے اگر سعودیہ کے فرما روا کو اور بادشاہ کو خادم حرمین شریفین کا لقب اور ٹائٹل خود اختیار کرنے کی توفیق دی ہے، تو اللہ نے پاکستان کے حکمرانوں کو، پاکستانیوں کو، پاکستان کے سربراہوں کو محافظ حرمین شریفین ہونے کا لقب عطا کیا۔ لیکن آج وہی سفر آگے بڑھتا ہوا یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ پاکستان، سعودیہ اور ترکی آج محافظ عالم اسلام بن چکے ہیں، اور اللہ کی یہ فضل و رحمت ہے۔ اور میں ان عناصر کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ وہ بھی اپنے رویوں پہ، اپنے گریبانوں میں ذرا نظر ڈالیں کہ جس وقت ہم نے سب سے پہلے اس بات کو اٹھایا تھا کہ خدا را خدا را خدا را عالم اسلام کو ایک ہونا چاہیے، یکجا ہونا چاہیے، متحد ہونا چاہیے، اس وقت ایران کی طرف سے حملے کیے جاتے تھے خلیج ممالک کے اوپر، اور ایک پراپوگنڈا لابی پوری کی پوری معاشرے میں موجود تھی۔ نہیں جی کویت کے اوپر حملہ نہیں ہے، نہیں جی یہ قطر کے اوپر نہیں، یہ سعودیہ کے اوپر حملہ نہیں ہے، یہ امریکہ ہی کے اوپر حملہ ہے، یہ امریکن اڈوں پہ حملہ ہے، یہ ایسے ہے، یہ ویسے ہے۔ ایران نے وہ جو 56 اسلامی ممالک کا اکلوتا بھائی تھا، اس نے جتنا کو فلسطین کا تحفظ کر لیا، فلسطین کا دفاع کر لیا، اور جتنے حملے اسرائیل پہ کیے سب کے سامنے حقیقت آ چکی ہے۔ ہمارا پھر بھی ہمسایہ، ہم نے پھر بھی اچھے طریقے سے اس کے ساتھ رہنا ہے، لیکن ان کی جو پراکسیز ہیں، ساری زندگی جنہوں نے مسلمانوں کا خون کیا ہو، جنہوں نے پوری زندگی میں صرف مسلمانوں سے جنگ لڑی ہو، وہ کفار سے کیا جنگ لڑیں گے؟ اور پاکستانی جنہوں نے ساری زندگی کافروں کے ساتھ جنگ لڑی ہے، وہ مسلمانوں سے کیوں کر جنگ لڑیں گے؟ اللہ کے فضل و رحمت سے آج پاکستانیوں کے لیے سر فخر سے بلند کرنے کا وقت ہے۔ اور یہ کوئی نہ سمجھے کہ یہ نون لیگ کی حمایت ہے، یہ فلاں پارٹی کی حمایت ہے۔ آج پاکستان کا سر فخر سے بلند ہوا، پاکستان اپنی سفارتی تاریخ کے سب سے اعلیٰ اور اونچے مقام کے اوپر کھڑا ہے۔ اسحاق ڈار صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں، اور سید عاصم منیر صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ انہوں نے حق ادا کر دیا ایک مسلمان فوج کے سپہ سالار ہونے کا، اور اللہ کرے کہ وہ پوری دنیا کے یہ جو اسلامی افواج اب مارد وجود میں آ رہی ہے، اس کے بھی وہ سپہ سالار بنے، اور انشاءاللہ ان کا رول سپہ سالار ہی کا ہے۔ اور میں یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں، قرآن کی آیت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ آسان تکرہو، ہو سکتا ہے تمہیں کسی بات میں کراہت اور اچھی نہ لگے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے اندر بہت سی خیر رکھے۔ تو اس پوری جنگ میں سے جو سب سے بڑی خیر نکلی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان، سعودیہ اور ترکی کا دفاعی معاہدہ ہو گیا، اور اللہ کے فضل و کرم سے کویت آلریڈی پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدے میں ہے۔ تو ہماری تو دعا ہے کہ یہ دفاعی معاہدہ عالم اسلام میں، اور اللہ کے فضل سے عالم اسلام کی تینوں سپر پاورز ایک ہو کے رہ گئی ہیں، تو جو باہر ہیں ان کو بھی غور کرنا چاہیے کہ آج عالم اسلام ان سے اتنا متنفر کیوں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کے اوپر حملے ہوئے تو ہر درد دل رکھنے والے شخص نے اس کی مذمت کی، لیکن آپ نے پلٹ کے اسرائیل اور امریکہ کے اوپر حملہ کرنے کی بجائے اسلامی ممالک کے اوپر ہی حملہ کر دیا۔ ابھی بھی وقت ہے اپنے توسیع پسندانہ عزائم، اور یہ بات بھی میں کہنا چاہتا ہوں،
دل میں بہت سی باتیں اور افسوس بے شمار سہنہائے گفتنی خوف فساد خلق سے نہ گفتہ رہ گئیں. آپ نے پراکسیز بنائی ہوئی ہیں. آپ مسلمانوں کو تحقیق کرنا چاہتے ہیں. آپ مسلمانوں کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کرنا چاہتے ہیں. آپ کے عزائم ہیں. آج کے بعد سعودی عرب کے اوپر یمن کا کوئی حوثی باغی حملہ نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ حملہ پاکستان پہ حملہ ہے. اور پاکستان کے اوپر ہندوستان کا حملہ نہیں ہو سکتا یا خارجیوں کا حملہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ سعودی عرب اور ترکیہ کے اوپر حملہ ہے. تینوں کونوں سے اللہ کے فضل سے اسلامی سلطنت کو کم از کم امت کا، جس کا ہم نوحہ پڑھتے تھے امت مرحومہ، آج اس کا ایک سنہری اور روشنی کی ایک کرن تو نظر آئی ہے. امت مسلمہ کے 3 جلیل القدر ملک آج اکٹھے ہو چکے ہیں، اور انشاءاللہ یہ دفاعی اتحاد بڑھتا چلا جائے گا، اور اس میں ہر وہ ملک شامل ہو جائے گا جس کے کوئی توسیع پسندانہ عزائم نہیں، جس کے کوئی دوسرے ملک کے اندر مداخلت کرنے کے عزائم نہیں ہے. عجیب بات ہے کہ پاکستان کا رافضی ہو، یمن کا ہو، خلیج ممالک کا، وہ اصلاً ایران نہیں ہوتا. یہ طرز عمل اور یہ طرز فکر بھی درست نہیں ہے. آپ لوگوں کو اپنی اصلاح کرنی ہوگی. اور اس وقت جب ہم نے یہ بات اٹھائی تھی تو کارخانے میں طوطی کی آواز تھی. آج اللہ کے فضل سے ہر ذی شعور بندہ یہ بات سمجھ رہا ہے کہ یہ طرز عمل غلط تھا. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ابھی جب جنگ کے بادل چھٹ جائیں گے تو کوئی ذی شعور بندہ کویت کے ایئرپورٹ کے اوپر حملے کو درست نہیں کہے گا، بحرین کے ایئرپورٹ کے اوپر حملے کو درست نہیں کہے گا. اور اللہ کے فضل و کرم سے آج اہل سنت کا موقف جیت چکا ہے، امت مسلمہ کا موقف جیت چکا ہے. ہاں، کچھ لوگوں کے گھر صفے ماتم ہے، جنہوں نے ماتم کرنا ہے انہوں نے ہر حال میں ماتم ہی کرنا ہے. صفے ماتم بک چکی ہے. جو لوگ پاکستان کے آرمی چیف کو، پاکستان کے حکمرانوں کو اس بات کے اوپر سعودیہ سے دفاعی معاہدہ، کیونکہ یہ ٹرمپ کے ایجنٹ ہے، یہودیوں کے ایجنٹ، وجہ یہ محمد بن سلمان کے ساتھ معاہدہ، محمد بن سلمان کا آگے ان کے ساتھ معاہدہ ہے. پاکستان کے آرمی چیف کو، پاکستان کے اندر فوجیوں کو، زندہ جلانے والوں کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور حکومت کو بھی اس حوالے سے اب اپنی پالیسی تبدیل کر دینی چاہیے. کب تک ان کو فری ہینڈ دیں گے؟ کب تک یہ اہل سنت کا قتل عام کرتے رہیں گے؟ ان کے سامنے بھی بند باندھنے کی ضرورت ہے. میں پاکستان کے ہر ذی شعور شخص کو اور امت مسلمہ کو، سعودی عرب کو، ترکیہ کو، قطر کو، بحرین کو، کویت کو، پورے عالم اسلام کو اس عظیم الشان دفاعی معاہدے کے اوپر مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور اہل سنت کی، اہل حدیث کی تائید اور توثیق بھی پیش کرتا ہوں. خدا کرے کہ میری ارض پاک پر اترے وہ فصل گل کہ جسے اندیشہ زوال نہ ہو. خدا کرے میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو.